لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: زجلوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. میرے آقا کریم فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو. تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آئیے نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنی رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا قریبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضر محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے. کریم رب نے ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھ کر اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر خیر سننے کی اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج جس محفل پہ ہم بیٹھے ہیں بالخصوص اس محفل کے انعقاد کرنے کا مقصد مرحومین کا ایصال ثواب ہے اور ساتھ ساتھ اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنا بھی ایک اہم مقصد ہے. چونکہ یہ ایک واضح ایسی حقیقت ہے کہ انسان جتنا مرضی چاہے غفلت کر لے، جو مرضی چاہے کر لے، اس راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، جس رب نے پیدا کیا اس کا انکار کر دیا، لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک کسی کی مجال نہیں کہ موت کا میں اختلاف کرے یا موت کا انکار کرے. رب کا انکار کرتا ہے. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری اصل جو زندگی ہے نا وہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی. ہماری موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. کیوں؟ چونکہ ایک بار ہماری آنکھ بند ہو گئی تو اب ہمیشہ کے لیے آنکھ کھل جائے گی، پھر موت نہیں. ابھی تو ہم زندہ ہیں، موت کا خطرہ ہے، لیکن موت آنے کے بعد پھر کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی. رب العالمین نے دو چیزیں پیدا کی، ایک موت اور ایک حیات. ہم ابھی حیات میں ہیں، روح نکلنے کے بعد ہم موت میں چلے جائیں گے. اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ رب ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیا. سوال یہ ہے کیوں پیدا کیا موت اور حیات؟ اللہ کی حکمت ہے.
موت و حیات پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایجکم احسن عملا۔ رب نے فرمایا کہ میرے بندو، ہم نے موت اور حیات صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اس لیے پیدا کیا، مال کمانے کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، کوٹھیاں بنگلے محل بنانے کے لیے نہیں، دنیا کی مصروفیات کے لیے نہیں، نیک عمل کرنے کے لیے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کما تحصد تزرع تحصد، یہاں جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ ہر ایک کو پتا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے، کچھ لوگوں، اللہ پاک نے تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی کہ تم دنیا میں آ کر کے تم مان جمع کرو، نعمتیں حاصل کرو، عیش و راحت کرو، تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ اور رب سے غافل ہو جاؤ۔ نہ، اللہ نے موت زندگی اس لیے نہیں دی، اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے تمہیں تاکہ تم اس زندگی کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرو۔ یہ مقصد ہے زندگی دینے کا، زندگی کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرو، چونکہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ فرمایا اے لوگوں، اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے عمل کرو، اس کی تیاری کرو۔ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور تو رب نے موت و حیات دونوں چیزیں کس لیے پیدا کی ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ ایجکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اب ہمیں موت تو ملنا ہے بعد میں، زندگی تو ابھی ہے۔ لیکن یہ سوچو، یہ جو طول عمل ہے نا، لمبی زندگی، سوچتے ہیں ابھی بہت لمبا جینا ہے، انسان کو اس طول عمل نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کہا جائے یار کچھ نمازیں پڑھ لو، داڑھی شریف رکھ لو، تو کچھ نیک عمل کر لو، ان کا جواب کیا آتا ہے پتہ ہے؟ جواب آتا ہے یار بچوں کی شادی کرنی، ذرا شادی کر لے، ذرا ریٹائرمنٹ ہو جائے نوکری سے، اس کے بعد پھر تھوڑا اس کے بعد حج کر لو، اتنا اللہ نے مان دیا، ٹھیک ہے بچوں کی شادی باقی ہی کر لے، اس کے بعد پھر ہم ہوں گے، مسجد ہوگی۔ یعنی اس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے رب سے معاہدہ کیا ہے کہ جب تک بچوں کی شادی نہیں کر لیں گے تب تک ان کو موت نہیں جائے گی۔ یہ طول عمر، اتنی لمبی لمبی زندگی، صحابہ کرام کی مدنی زندگی ہے۔ اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ، تم موت و حیات کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک شخص خراب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ظہر پڑھ پائیں گے یا ہماری موت آ جائے گی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میری صحبت میں رہتے ہو، اتنی لمبی زندگی، اتنی تمنا رکھتے ہو۔ دوسرا کڑا موقع، حضور ظہر کی نماز پڑھ لیا ہوں، اب مجھے یقین نہیں کہ اثر پڑھ پاؤں گا یا موت آ جائے گی۔ آقا کریم نے فرمایا پھر لمبی زندگی کی بات کرتے ہو۔ تیسرا کڑا ہوا، حضور اثر پڑھ لیا ہوں، مغرب کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ سب تمہاری باتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ زندگی کا حال کیا ہے، موت کا، ایک طرف سلام پھیر دیا ہے، دوسری طرف سلام پھیر پاؤں یا میری موت آ جائے، اس یقین نہیں کھا سکتا۔ اتنا کم، اور ہم تو کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر کے بیٹھے، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ پیارے امیدیں باندھنے والے قبروں میں چلے گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، عبادت کے ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں فرصت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو۔ میرے عزیزوں، یہ واضح حقیقت ہے، ہم چاہیں لاکھ آنکھ بند کر لیں، لاکھ غفلت کے شکار ہو جائیں، دور ہو جائیں، لیکن یہ وہ ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسا راستہ ہے جلد ہی ہم سب کو اس سے گزرنا، اور ٹائم نہیں ہے، بس کیا موت پتہ ہے، موت صرف یہ جو سانس کی مالا چلے یہ رک جائے، بس اسی کا نام موت ہے۔ سانس کی جو دن دھڑک رہا ہے نا، دن دھڑکنا بند ہو جائے، بندے کی موت آ جائے گی۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے، یہ جو لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے
کہ تم لمبی امیدیں رکھتے ہو کبھی اور عمر آئے گی تو عمل کریں گے. اپنے معاشرے میں دیکھو, اپنے ماحول میں دیکھو اور گنو تمہارے معاشرے میں بوڑھے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں. آپ کسی بھی مجلس میں آپ لے تجزیہ کر لیں اس کا, زیادہ نوجوان ہوں گے بوڑھے کم ہوں گے. فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپا کسی کسی کو ملتا ہے, زیادہ تر لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ تجزیہ کرو, کسی محفل میں جا کر کے دیکھو جہاں بہت سارے جمع ہوں, بوڑھے زیادہ ہیں یا بچے زیادہ ہیں, جوان زیادہ ہیں یا بچے زیادہ ہیں, تو فرماتے تھے کہ آپ کو بچے زیادہ نظر آئیں گے, جوان کم آئیں گے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ بچپن ہی میں چلے جاتے ہیں, جوانی کسی کسی کو ملتی ہے. کس کا انتظار کر رہے ہیں, کس کا؟ آپ دیکھو, غور کرو, موت کے قاصد ہمارے پاس آ کر کے پہنچ گئے ہیں, لیکن ہمیں فکر نہیں تیاری کرنے کی, اپنی قبر و آخرت کی کب فکر کریں گے. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تکاثر میں, الہاکم التکاثر, فرمایا اے لوگوں تمہیں کثرت سے مال طلب کرنے کی حرص نے اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے. کثرت سے مال طلب کرنے کی حرص و حوث تمہارے دل میں ہے, اس چیز نے تمہیں رب کی عبادت سے غافل کر دیا ہے, اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر, تمہارا رب فرماتا ہے تم اسی حرص میں, لالچ میں رہے اور دنیا جمع کرنے کی فکر میں رہے, مال طلب کرنے کی حرص میں دل میں بٹھائے رکھے, یہاں تک کہ تم قبر میں جا کر پڑے گئے, قبر میں جا کر کے لیٹ گئے. کیا ملا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا کس کو ملی ہے پیارے؟ وہ جو دنیا کا بادشاہ تھا نمرود, دنیا اس کو نہ ملی. وہ جو شداد تھا جس نے اس زمین پر جنت بنائی تھی, جنت کہاں گیا وہ؟ دنیا اس کو نہ ملی, ہم کو کیا ملے گی؟ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول فرماتے تھے, اپنے خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے, کہاں گئے وہ خوبصورت چہرے والے, کہاں گئے وہ جوان جو اپنی جوانیوں پر اتراتے تھے, ارے کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر تعمیر کیے اور ان شہروں کو مضبوط قلعوں سے تقویت دی. کہاں گئے عیش و راحت کرنے والے, کہاں گئے حکمرانی کرنے والے, کہاں گئے طاقتور لوگ, کہاں گئے؟ ارے دنیا نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا, موت نے انہیں لاچار و مجبور کر دیا, حتیٰ کہ قبروں میں چلے گئے اور ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے. ہوئے نامور بے نشان, کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان, کیسے کیسے جگاری لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کہاں گئے؟ سب فرماتے تھے اے لوگوں وہ عبرت ہے ہمارے لیے, ان کو دیکھ کر نیکیوں کی طرف سبقت کرو, نیک اعمال کی طرف سبقت کرو اور جلدی کرو اللہ کی بارگاہ سے نجات طلب کرو. نجات یہ کچھ کام آنے والا ہے. میرے عزیزو, آج مسلمان کافر تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں, ان کی بات میں کیا کرنا ہے؟ بات مسلمانوں کی کرنا. جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جا کر کے قبر کے سوالات کا جوابات دینا ہے, انہیں پتہ ہے محشر کے دن ہم کھڑے ہوں گے, محشر کے دن ہمارے تمام زندگی کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا, ہر ایک ایک ذرے کا حساب دیا جائے گا. انہیں پتہ ہے, رب نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے قیامت کے دن ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم ان سے کلام کر رہے ہیں, ان سے خطاب کر رہے ہیں, تم نے کیا کھایا, کہاں گئے, کہاں بیٹھے, زندگی کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, مال کہاں سے حاصل کیا, مال کہاں خرچ کیا, ایک ایک ذرے کا حساب دیا جائے گا. ہم ان سے کلام کر رہے ہیں. میرے عزیزو, اتنی غفلت, اتنی غفلت, اتنی غفلت میں ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ سنو, قبر میں تو جانا ہے نا, اور قبر میں جانے کے لیے لمبا راستہ نہیں ہے, کم وقت بچا ہے. دیکھو نا کتنے لوگ ہنستے کھیلتے, خبر آتی ہے کل تو ملا تھا ہم کو, بالکل صحیح ثابت تھا, بیٹھے بیٹھے چلا گیا. اٹیک کا مرض کتنا عام ہو گیا, یہ قیامت کی نشانی ہے. موت الفجوہ, میرے آقا علیہ السلام پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من موت الفجع, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک موت سے. اچھی نہیں, بہت ساری اموات آج اٹیک کے ذریعے سے ہو رہی ہیں.
دل بند ہو جاتا ہے، بندے کو توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی یار، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ہے۔ اچانک موت، لوگ کہتے ہیں نا یار اچھا بھلا خاصا تھا چلا گیا کوئی تکلیف نہیں، یہ موت اچھی نہیں، یہ موت اچھی نہیں ہے۔ موت نہ مانے، کچھ تکلیف ہونے کے بعد اس دنیا سے جانا یہ بہتر ہے۔ کہ جو گناہ کیا ہے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ فرما حدیث پاک میں ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا اور اس کے گناہ ہوتے ہیں تو موت کے وقت اسے تکلیف دے کر کے، بیماریاں دے کر کے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد موت آتی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں ملتا ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اٹیک کا مرض کتنا عام ہے، اللہ کی پناہ اللہ نہ کرے۔ اگر یہ مرض ہمیں آ گیا اور ہم اچانک چلے گئے تو پھر بتاؤ کیا کریں گے؟ قبر میں جانے کے بعد کیا لے کر کے جائیں گے یہ تو بتائیں، ہر کوئی غور کرے۔ ہمیشہ ہر وقت موت کی تیاری کرنے میں لگ جانا ہے۔ میرے آقا کریم جو صحابہ کرام کو دیکھا کرتے کہ صحابہ کرام کو مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ذرا خوشی کا ماحول ہے، ہم تو دنیا میں اتنے مست ہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ زندگی اس انداز میں گزار رہے ہیں مسلمان کہ لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، اتنا بھولے ہیں، اتنا بھولے ہیں۔ اور شادیوں کا ماحول دیکھیے، فنکشنوں کا حالات دیکھیے، بازاروں کے ماحول دیکھیے، کاروبار کے ماحول، دوستوں کی بیٹھک دیکھیے، ہر جگہ بس دنیا داری کا معاملہ، ایک مطلب لہو و لعب ہے، کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی بس یوں گزرتی جا رہی ہے، سمجھتے نہیں ہے کہ ہمیں جانا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ ارے ہمارے سامنے بہت خطرناک منظر ہے، قبر کا گڑھا ہے، وہاں جانے کے لیے دیر نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، وہاں پہنچ جائیں گے، سانس کی مالا ٹوٹنے کی دیر ہے، بس قبر میں ہم اتر جائیں گے۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم جب صحابہ کرام کو دیکھتے نا کہ صحابہ کرام کچھ زیادہ خوشی نظر آئی ہے نا تو میرے آقا ان کے قریب جاتے، فرماتے میرے صحابہ اپنی اس محفل میں لذتوں کو ختم کرنے والی، شہوتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اکثروا حازم لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کر لیا کرو۔ یہ موت تمہیں دنیا کی لذتیں بھلا دے گی، آخرت کی یاد تمہیں دلائے گی، آخرت کی یاد دلائے گی۔ اور سنو پیارے، ہم مریں گے، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، روایت میں ہے کہ جو قبر ہے نا، قبر، میرے آقا کریم فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ قبر دو ہی صورت ہے، یا تو جنت کا باغ بن جاتا ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہوگا۔ بس اب ہر انسان خود تجربہ کر سکتا ہے اس کا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ بندہ غور کرے، ہماری قبر دو ہی صورت ہے، یا تو جنت کا باغ یا تو جہنم کا گڑھا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی قبر میں اس کا عمل آتا ہے، اچھا ہو یا برا، عمل ہی ساتھ جائے گا، باقی تو کچھ جائے گا نہیں، آپ کو پتا۔ اس کا عمل آتا ہے اچھا ہو یا برا، اور آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے۔ تو مردہ پوچھتا تو کون ہے؟ کہتا میں تیرا عمل ہوں۔ وہاں کھولتا کہتا تو میرا عمل ہے، بتا میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، میری نعمتیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے دنیا میں جتنا عیش و راحت کے ساتھ رہتا تھا، گاڑی تھی اس کے پاس، مکانات تھے، دکانیں تھی، عیش و راحت تھی، وہ سب کچھ قبر میں اس کو یاد آئے گا۔ بتا کہ میری نعمتیں کہاں ہیں، میری گیرج بھی کھڑی تھی، گاڑی کدھر ہے؟ وہ عمل کہتا ہے سب تیرے پیچھے چھوڑ گئے اور میرے سوا تیرے ساتھ قبر میں کوئی نہ آیا، صرف میں تنہا آیا ہوں، ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا، مال دنیا کا یہی رہ جائے گا، ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا۔ ارے مال دنیا دو جہاں میں ہے ببان، کام آئے گا نہ پیشی زنجران، کچھ نہیں کام آئے گا، سب ہوا منصورہ، سب ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثوں کی مال کی حفاظت کرو گے؟
تو صحابہ نے کہا حضور ظاہر سی بات ہے ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے. آقا کریم نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ تمہارا مال کیا ہے, کون سا تمہارا مال ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ جو باغات ہیں, یہ جو جانور ہیں, یہ مکان ہے, یہ دکان ہے, جو کچھ ہم کہتے ہم اس کے مالک ہیں, یہ بھی تو ہمارا مال ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا مال ہے, ابھی تمہارا انتقال ہو جائے, ابھی تم میں سے کسی کو موت ہو جائے, یہ بتاؤ یہ مال تو تمہارے وارثوں کا ہوگا, لیکن تمہارا مال کون سا ہے یہ بتاؤ. بات ہی ہے نا, یہ مکان ہمارے نام سے ہم نے بڑی محنت سے بنایا, ابھی ہماری موت آ جائے, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی کو کیا پتا, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. فرمایا ابھی تمہاری موت آ جائے, یہ مکان تو ہمارا کہاں رہے گا, کیا ہم قبر میں لے کر جائیں گے؟ یہ جو گاڑی کھڑی ہے گیرج میں کیا یہ ہماری ہوگی؟ نہ, یہ جو بینک بیلنس کیا ہے دنیا کی آسائش سے اور بہت خوبصورت دکان بنائی ہے, بڑا اچھا مطلب بنگلہ بنا دیا ہے, یہ مکان یہ دکان ہے, یہ ساری چیزیں سب تو ہمارے وارثوں میں ہو جائے گی, ہمارا کون ہے؟ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اب پھر تو ہمیں نہیں پتا ہے ہمارا کون سا مال ہے, کس مال کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو تمہارا مال اصل میں وہ ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خیرات کر کے اللہ کے حوالے کر دیا ہے, وہ تمہارا مال ہے. یا تم نے کھا کر کے ختم کر دیا ہے, پہن کر کے بوسیدہ کر دیا, وہی تمہارا مال ہے. باقی جو تم نے جمع کیا ہے, جو تم نے بنایا ہے, جو تم نے سجایا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے وارثوں کا ہے. سرکار بغداد حضور غوث پاک بول پڑے اے مکان بنانے والے, مکان تو بنائے گا, محنت تو کرے گا, بھاگ دوڑ تو کرے گا, کوشش تو کرے گا, لیکن رہے گا تو نہیں. محنت تو کرے گا تو قبر میں جائے گا, تیرے پیچھے آنے والے تیرے مکان میں عیش کریں گے. یہ ہو رہا, باپ محنت کے ساتھ مکان بناتا ہے, ساری زندگی کی کمائی خون پسینے کی سب لگا دیتا ہے. ہوا کیا جب اس کو رہنے کا وقت آیا موت میں آ کر کے دبوچ گیا. وہ بیچارہ اندھیری تنگ و تاریک کوٹھی میں پڑا ہے, اپنے انجام بھگت رہا ہے. اور اس کی اولادیں, چونکہ باپ کی کمی ہے, باپ نے کبھی اپنی اولاد کو دنیا تو خوب پلایا ہے, خوب پڑھایا, دنیا خوب پلایا, دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے باپ نے. اور پیسہ کیسے کمانا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, دنیا کی ترقی کیسے کرنا ہے, دنیا میں کامیاب کیسے ہونا, سب کچھ سکھا دیا. نہیں سکھایا بیچارے نے تو دین نہیں سکھایا ہے, نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا, نہیں سکھایا تو والدین کے لیے جو ہے نا دعائیں کرنا نہیں سکھایا ہے, نہیں سکھایا تو راہ حق پر چلنا نہیں سکھایا, سب کچھ سکھایا. اب کیا کرتا باپ تو جا کر انجام بھگت رہا ہے, اولادیں کیا کرتی ہیں, 2-4-10 دن کی بات ہے اور بہت وقت 40واں کر دیا, بہت زیادہ ہوا, سال بھر تک یاد رہا. اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا اولادیں اپنے کام میں مصروف, ماں باپ کس حال میں مر رہے قبر میں ان کو کچھ پڑی نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی نہیں کام آتا ہے نا, ہاں لیکن نیک اعمال ضرور کام آتی ہیں. حضرت علامہ یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روز الریاحین میں کتنی بڑی تاریخ سنے. یہ باتیں میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی, یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, یہ اصل نہیں ہے, یہ دھوکہ کی زندگی. اصل زندگی وہ کیا ہے؟ اصل زندگی شروع ہونی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ پھر ختم نہیں ہوگی نا. ہزاروں برس قبر میں رہنا ہے جب تک قیامت نہ آئے. اس کے بعد قیامت آئے گی, 50,000 برس کا ایک دن قیامت کا, ہمیشہ کا دن. اس کے بعد پھر نہ جانے کتنا دن ہوگا, پھر کدھر ٹھکانہ ملتا ہے, جنت ہے جہنم ہے, پھر تو ہمیشہ رہنا ہے, موت تمہاری نہیں ہے. یہ بتاؤ کون سی زندگی ہے اصل ہوئی؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو اطاعت گزار بنائے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. اور لاچار مجبور غافل وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگا کر رکھے, نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہے, پھر بھی رب کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ ہم کو بخش دے گا, اللہ ہم کو جنت دے گا. لمبے لمبے خواب دیکھتا رہا اور حال یہ ہے رب کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بندہ سوچتا کہ رب ہماری ساری بات مانے گا, بس مرنے کے بعد جنت ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے اور دروازہ ہے کھلا ہوا, فوراً داخل کر دے گا. یہ دھوکہ ہے ہمارا. فرماتے بندہ لاچار ہے, مجبور ہے, غافل ہے,
بے عقل آدمی ہے، عقل مند وہ ہے جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے تیاری کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے قبر و آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں نا یہ اپنے قبر و آخرت کے لیے بیٹھے ہیں پیارے۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے بتائیں؟ کیا ہم کوئی نیک عمل کرتے ہوتے، قرآن پڑھتے ہوتے، نماز پڑھتے ہوتے، ذکر و درود کرتے ہوتے؟ نہ، کہیں بیٹھ کر در موبائل چلاتے، کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، کہیں ان کے ساتھ بیٹھتے، کہیں غیبتیں کرتے، کہیں گانے سنتے، کہیں وہ کرتے، برائیاں ہی برائیاں کرتے۔ کہاں ہمارے گھر میں کوئی خوبصورت ماحول ہے، کوئی دینی ماحول ہے کہ ہم تو نیک عمل پہ لگ جاتے؟ تو اللہ کا کرم ہے یار، اللہ نے ہمیں دنیا کی لذتوں سے دور کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں لا کر کے یہاں بٹھا دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بات یاد کر رہا تھا کہ اولاد اس دور میں اتنی نافرمان ہے وہ اپنے والدین کو زندگی میں ان کا سہارا دینے کے لیے تیار نہیں پیارے، زندگی میں الا ماشاء اللہ۔ مرنے کے بعد کیا ہمیں امید ہے کہ ہمارے اولادیں ہمارے لیے آخرت کے لیے سرمایہ بنے گی؟ کیا ہمیں امید ہے اس بات کی؟ نہ، ہاں بنے گی ضرور، جب ہم اپنی اولاد کو اس لائق بنا کر جائیں گے تب بنے گی۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ علامہ یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ روز الریاحین میں ایک حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ قبرستان ہے، نظر آتا خواب میں۔ پھر ہمارا خواب نہیں تھا، بزرگوں کا خواب سچا ہوتا، بعض اوقات مشاہدات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عبرت دکھانا چاہتا ہے، بعض اوقات یہ دکھا دیتا اپنے بندوں کو۔ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے سارے مردے قبریں پھٹی ہوئی نکل کر کے باہر ہیں اور زمین سے کوئی نورانی چین چن رہے تھے سارے مردے، لیکن ایک مردہ وہ فارغ بیٹھا بات میں کچھ نہیں چن رہا۔ وہ فرماتے میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، قیامت آ گئی کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایک مردہ اس میں سے اس کا جو بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا یہ لوگ کیا چن رہے ہیں مردے؟ تو کہنے لگے کہ جو نیک مطلب زندہ لوگ جو مرحومین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، قرآن ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، کلمہ ہے، یہ جو نیک اعمال کا تحفہ یہ سارے ثواب کرتے ہیں، یہ اس کی برکات چن رہے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر تم کو کیا ضرورت نہیں، تم تو فارغ بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے فلاں بستی میں حلوائی کی دکان پر حلوہ بناتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کر کے بھیج دیتا، وہ ہمارے لیے کافی ہوتا، مزید ہم کو کچھ چننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو گیا اس بستی میں، دیکھا کہ حلوائی کی دکان پر حلوہ بنا رہا تھا، اس کی زبان حرکت کر رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بھائی تم کیا پڑھ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، دن بھر میں پورا ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ پھر میں اپنے والدین کے لیے اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں قرآن پڑھ کر کے۔ سمجھ گئے بزرگ کی بات سچی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، پھر اس بزرگ نے وہی قبرستان دیکھا، وہی ماحول دیکھا، وہی جو ہے نا مردے کچھ چن رہے تھے، اس بار وہ جو پہلے فارغ بیٹھا تھا نا وہ بھی کچھ چننے میں لگا، وہی برکات۔ تو پھر جب ان کی آنکھ کھلی پھر وہ اسی دکان پر گئے، پتہ لگایا کہ وہ حلوائی جو حافظ قرآن تھا وہ فوت ہو چکا، بند ہو چکا۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں جتنا مرضی چاہے نیک عمل کر لیں، مرنے کے بعد نیک عمل نہیں کر سکتے، کرنے کا موقع نہیں، چونکہ دنیا ہی دارالعمل ہے اور مرنے کے بعد دارالجزا شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنا مرضی چاہے نیک عمل کر لے، جتنا مرضی چاہے ذکر و اذکار کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، جتنا مرضی چاہے نیکیاں بٹور لے، ابھی وقت ہے، جس دن موت آ جائے گی یہ وقت مہلت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھ سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، درود پاک پڑھتا، تسبیح کچھ نہیں کر سکتا، الا من ثلاثۃ۔ آقا فرماتے ہیں ہاں تین عمل ایسا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اگر مرنے والا وہ تین عمل ایسا کر کے گیا دنیا میں، مرنے کے بعد بھی اس کو مسلسل نیکیاں ملتی رہے گی، گویا کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، اس کو ملتی رہے گی، الا بصدقۃ جاریہ۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے جائیں، دینی کام، سماجی کام، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، کہ وہ
آپ کے جانے کے بعد بھی مسلمان نفع اٹھاتے رہے اس سے، جیسے مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مسلمانوں کے لیے کوئی ان کے بھلائی کے لیے کوئی کام کروا دیا، آپ چلے گئے لیکن مسلمان نفع اٹھا رہے، اس کا ثواب مسلسل آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسرا فرما او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک اولاد اگر مرنے والا چھوڑ کر کے گیا ہے، جو نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے تو نیک اولاد کا بھی ثواب اور نیکیاں مسلسل مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو ملتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا۔ مثلا آپ نے اولاد کو نمازی بنا دیا ہے، دیندار بنا دیا ہے، حافظ قرآن بنا دیا ہے، عالم دین بنا دیا ہے، آپ نے نیکی کے راستے پر چلا دیا، تاکید کی بیٹا ساری زندگی قرآن پڑھتے رہنا روزانہ، آپ چلے گئے، بچہ آپ کا قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، بچہ دین کی خدمت کر رہا ہے، بچہ آپ کا درود پاک پڑھ رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، جو عمل کرے گا اس کو ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں، جو عمل کرے گا کیونکہ آپ نے اس راستے میں لگایا ہے، ہر عمل کا ثواب جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو قبر میں ملے گا۔ گویا کہ آپ کر رہے ہیں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اولاد کو نیک راستے پر قائم کر کے جائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنی اولاد کو صرف دنیا دار بنا دیا ہے تو میں اس پر بات کرتا ہوں۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک مکمل کر دوں، اور علم ينتفع به، یا مرنے والا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، یعنی لوگوں کو علم سکھا دیا ہے، لوگ اس کے علم پر عمل کر رہے ہیں، لوگ اور مزید علم کو پھیلا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس مرنے والے کی قبر میں بھی برابر ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی پیارے۔ یہ تین امر حضور نے فرمایا، ان میں سے کوئی بھی تو کر کے جائے آپ، جیسے علماء دین ہیں، وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اب وہ پڑھا کر کے مر گئے نا، جو پڑھنے والے ہیں اس کے بعد پھر وہ اگلے کو پڑھائیں گے، پھر اگلے کو پڑھائیں گے، اس طرح مسلسل یہ ثواب جاریہ ہو گیا۔ وہ چلے گئے قبر میں، اگرچہ قبر میں جانے کے بعد وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے، وہ تو قبر میں جانے کے بعد تو دارالجزا ہے، وہ دارالعمل نہیں، لیکن چونکہ ایسا کام کر کے چلے گئے مسلسل ان کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ لیکن برعکس اس کے میں جو بتا رہا ہوں، اگر نیک اولاد ہے تو ماں باپ کو اس کا فیض اس کی قبر میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، آخرت میں محشر میں بھی ملے گا، محشر میں۔ اور اگر برعکس ہم نے اپنے اولاد کو صرف دنیا پلائی ہے، دنیا کا گڑ سکھایا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اولاد اتنی بگڑ رہی ہے، خدا کی قسم جوان ہونے کے بعد باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جا رہی ہے، ایسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور پیدا کیا ہو رہی ہے؟ یہ کمی سب سے پہلے والدین کی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو تربیت دینی چاہیے، حق ہے ان کا، انہوں نے نہیں کیا، نہیں سکھایا، نہیں پڑھایا، تو اولاد تو نافرمان ہونی ہے، الا ماشاءاللہ، لا ماشاءاللہ۔ اور سنو، یہ روایت میں نے پڑھی حدیث پاک میں، مصنف ابن شیبہ کی روایت میں، کتاب الزہد میں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندہ فوت ہوتا ہے نا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے جو عمل ہے نا، جو ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، سارے اعمال، اچھائیاں برائیاں دونوں، حالانکہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اپنے بندے کے اعمال سے باخبر ہے، لیکن بندوں کے اعمال رب کے حضور پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کرام اور والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہر جمعہ کو ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، اب ہم جو عمل کریں گے نا، ہر جمعہ کو ہمارے پورے ہفتے کا عمل، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، نیکی ہے، بدی ہے، وہ سب کچھ ہمارے والدہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ہمارے والد کی مرحوم کی قبر میں پیش کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے عمل اچھے ہوتے ان کے چہروں کی دمک بڑھ جاتی ہے، خوش ہوتے ہیں قبر میں، اور اگر تمہارے عمل بری ہوتے ہیں تو ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ نافرمان اولاد ساری زندگی ماں باپ کو اذیت دیتا رہا، مرنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں دینے دیتا ہے، اور اپنے برے عمل کر کر کے ان کو قبر میں اذیت پہنچاتا رہتا ہے۔ بتاؤ جو ماں باپ کو اتنی اذیت پہنچائے گا، بتاؤ وہ خود قبر میں جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا غور کریں، پھر اس کی اولادیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، یہ غور کرنا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر قائم رکھنا۔ وہ میں نے عالم دین سے بڑا عبرتناک واقعہ سنا ہے، بمبئی کا واقعہ، کوئی دور کا نہیں ہے۔ ایک مالدار شخص رہا، اور حالی کا بہت لمبے ٹائم کا واقعہ نہیں ہے، اس دور جدید کا واقعہ ہے۔ ایک مالدار ہے بمبئی میں، بہت مالدار، اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، اکلوتا بیٹا تھا اس کو۔ اب وہ
جانتے ہو زیادہ تر دنیا داروں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے آج اکثر اللہ ماشاءاللہ خالی نہیں نیک لوگوں سے دنیا، اکثر دنیا دار جو ہوتے ہیں مالدار وہ اپنی اولاد کو بس دنیا دار ہی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، دین داری کی طرف نہیں پڑھاتے تھے. اللہ ماشاءاللہ وہ دنیا دار بڑا تھا، بڑا مالدار، لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا. ایک لوتا بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانا شروع کیا اور جو پڑھائی ممکن تھی نا سب کچھ پڑھا دے، بیٹی پڑھا دے، بتا دے ہم کو تو آتا ہی نہیں کیا کیا، بہت اونچی پڑھائی پڑھایا. انڈیا میں جب اس کا ختم ہو گیا تو اس نے باہر بھیجا لندن پڑھنے کے لیے اس کو وہاں بھیجا. اور اس نے بیٹا بھی ذہین تھا، پیسہ بھی خرچ کیا، بہت اعلیٰ ڈگریاں اور جو ایوارڈ ملتا وہ حاصل کیا، انعامات حاصل کیے، میڈل حاصل کیا. اللہ جانے کتنا انعامات حاصل کیا، کتنا میڈل حاصل کیا، کتنی ڈگریاں اس نے جمع کی. اعلیٰ لیول پر وہ ڈاکٹر بنا یا انجینئر بنا. ایسے کوئی پڑھائی اس نے کیا، کئی سال گزار دیے. پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا. اب آپ دیکھیں وہ آپ اسکول پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر کبھی مقابلہ ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے، کبھی ایوارڈ ملتا ہے، اچھے نمبر آتے. تو اس نے بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے تھے، بہت سارے میڈل اس نے جیت کر کے رکھا ہوا تھا. معاشرے بہت ساری تھی. اب کیا ہوا، خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ عبرت دکھاتا ہے. وہ بیٹا عمر 25 26 یا 30 کے قریب تھی اس کی عمر. وہ بیٹا ابھی پڑھ ہی رہا تھا، اس کا لڑکا کو بیمار تھا اور بیماری ایسی ہوئی نا اس کے ہڈیوں میں کینسر ہو گیا. اب باپ تو مالدار تھا ہی، پانی کی طرح پیسہ پھینکا اس کے علاج کے لیے. ہر جگہ دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، باہر جو ہے نا اچھے اچھے ڈاکٹروں کو. لیکن یاد رکھنا ڈاکٹر بیچارے دوا تو دے سکتے ہیں، آپریشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن شفا تو نہیں دے سکتے نا. ہر کوئی جانتا ہے ڈاکٹر جتنا مرضی چاہے دوا دے دے، اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ کر لے، لیکن شفا تو رب ہی دے گا نا. اگر رب کو منظور نہ ہوا تو کیا شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی. بہت علاج کروایا، ڈاکٹر تھک ہار گئے تو کہنے لگے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، لے جاؤ گھر اس کو، جتنا دن کھائے پیے زندگی گزار لے. مشکل ہے، بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں آج بھی لا علاج مریض پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر جواب نہیں دیتے، حالانکہ ڈاکٹر بہت محنت کرتے ہیں علاج کے لیے، لیکن جب ان کے بس سے باہر ہوتا تو جواب دے دیتے ہیں. پھر لوگ لاتے ہیں، پھر جب تک زندگی اللہ کے اختیار میں. اس بیٹے کو، اس لڑکے کو اس کے ماں باپ بمبئی لے کر آئے واپس باہر سے. اب وہ بیچارہ جو ہے نا اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے، موت کا انتظار کر رہے. بتاؤ جس کی یہ کیفیت ہو کیا اس کو کچھ اچھا لگے گا؟ کچھ اچھا لگے گا؟ کھانا پینا کچھ اچھا لگے گا؟ کچھ نہیں اچھا لگتا. اب اس نے ایک دن اپنے باپ کو بلایا اور کہا کہ ابا جان، جو میں نے میٹرک پاس کیا ہے، ایم اے بی اے، تو یہ ساری چیزیں مارکشیٹیں ہمارے کہاں، اور جو ہم نے میڈل حاصل کیا وہ کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لے بیٹا، تھوڑا اطمینان ہو جائے گا، ایسے مانگ رہا ہوگا دیکھ لے. سارا کا بیٹا سنبھال کے سب محفوظ رکھا، الماری میں اچھی طرح ساری تیری شروع سے لے کر آخر تک ساری مارکشیٹیں، سارا رزلٹ، سارا انعام، سارا میڈل سب کچھ محفوظ ہے. کافی لے کر آؤ نا. باپ گیا الماری سے نکال کر کے سب مان لگا دیا. وہ اتنا سال پڑھا تو بہت سارا جمع کیا تھا مارکشیٹیں. وہ بچہ اپنے بس زندگی سے تو نا امید تھا، اپنے ہاتھوں سے کبھی یہ مارکشیٹ اٹھاتا، کبھی میٹرک اٹھاتا، کبھی 12ویں کی، کبھی ایم اے کی، کبھی بی ایس سی کی، اللہ جانے کیا کیا مارکشیٹیں ہم کو تو آتی بھی نہیں ہیں. یہ سب اٹھا کر کے کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے. پھر اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان یہ بتائیں کہ اب تو ہماری زندگی کے آخر ایام چل رہے ہیں، ان میں سے کون سی مارکشیٹ ایسی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں قبر میں فرشتے سوال کر رہے ہیں منکر نکیر ان کو دکھاؤں تو ہمیں چھوڑ دے، سوال نہ کرے. کون سی مارکشیٹ ہے؟ باپ اس میں نہ دھاڑے مار کر رونے لگا. کہا بیٹا ہمیں خبر نہ تھی کہ تیرے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا. باپ کو سب کو پتا ہے نا کوئی مارکشیٹ کم آئے گی، وہاں منکر نکیر سوال کریں گے کہ اتنی بڑی آپ ہائی مارکشیٹ رکھے ہو کوئی کام آئے گی؟ آپ کو پتا ہے الماری پہ رہ جائے گی میرے حساب میں کوئی رکھے گا بھی نہیں ہے. اتنا محنت سے اس نے کیا ہوا، اتنا پیسہ لگا، لاؤ قبر میں ساتھ رکھتے نا. قبر میں وہی عہد نامہ جاتا ہے جس کو کبھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، نہ دیکھا ہے، وہی جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹا مجھے پتا نہ تھا کہ تیرا انجام یہ ہوگا، میں نے بہت دھوکہ کیا. بیٹا کہتا ابا جان آپ نے ہم سے محبت نہیں کی، آپ نے دشمنی نکالا ہے. دشمنی آپ نے محبت نہیں کی ہے ہم سے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب بتاؤ یہ مارکشیٹیں کس کام آئے گی؟
ہمارے تو ہمارے لیے کسی کے کام نہیں آئیں گے. چلو کچھ مال و دولت ہوتا ہمارے کام نہیں آئے, کسی اور کے تو کام آئے گا. مارک شیٹیں کس کے کام آئیں گی؟ اتنا محنت کیا, ساری زندگی کھپا دیا, لیکن اب کیا کرتا؟ اب تو وقت نکل چکا تھا نا, اب تو ٹائم ہی نہ تھا نا کہ کچھ اور تیاری کرتا. بس ہمارا حال پیارے یہ مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا جمع کرنے والوں خوب جمع کر لو, دنیا کی تعلیم کی ترقیاں کرنے والوں خوب کر لو, لیکن یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے, کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے, جانا قبر میں ہے. اور یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے, میرے کریم آقا اسلام شاہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. ہر دن حضور فرماتے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر ہر آنے والے کو یہ پیغام نہ دیتی ہو, پکار کر کہتی ہے قبر. ہمیں نہیں پتا ہماری قبر کہاں بنے گی, لیکن یہ طے ہے, قبر جانتی ہے کہ ہمارے اندر کون آئے گا. ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن ہم جس مٹی سے بنے ہیں وہیں جا کر کے دفن ہونا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبر کہاں بنے گی, ہماری موت کہاں ہوگی, لیکن ہوگی ضرور, یہ تو پتا ہے. کہاں ہوگی یہ پتا نہیں, لیکن ہماری قبر ہم کو پہچانتی ہے, اس کو پتا ہے ہمارے اندر کون آئے گا. روزانہ ہماری قبر ہم کو پکار کر کہتی ہے. میرے آقا فرماتے یقول القبر, وہ قبر کہتی ہے انا بیت الغربہ. قبر پکار کر کہتی ہے کہ میں وحشتوں کا گھر ہوں, انا بیت الظلمہ, میں تاریکی کے گھر ہوں, انا بیت الوحدہ, ارے میں تنہائی کا گھر ہوں, انا بیت الدود, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. لوگوں میں ظلمتوں کا تنگ و تاریک کوٹری ہوں. میرے اندر آنا تو اطاعت و تقویٰ کا چراغ جلا کر کے آنا, نیکی کا نور لے کر کے آنا. میرے اندر سوائے اندھیرا کے کچھ نہیں ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, اندھیرا ہے, وحشت ہے, دہشت ہے, غربت ہے, اجنبیت ہے, تنہائی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. آنا تو کچھ انتظام روشنی کر کے آنا. روزانہ قبر پکار کر کہتی ہے, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, میرے اندر ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری, تجھ کو میرے اندر سن ہوگی وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال دیتا آئے گا. تیرا فن, تیرا ہنر, خدا تیرا کام آئے گا نہ کچھ سرمایہ تیرا. ارے مارے دنیا, دل سے دنیا کی محبت دور کر, دل نبی کی عشق سے معمور کر. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. کہ روزانہ قبر ہم کو پکار پکار کر کہتی ہے میرے پیارے. ہر روز قبر اعلان کرتی ہے, ہر روز پکار کر کہتی ہے. کیا ہم قبر کی پکار کو کبھی سنتے, کبھی محسوس کرتے ہیں؟ جانا تو ہے نا, پھر جانے کے لیے ہر کوئی غور کرے کیا تیاری کیا ہے. ہر کوئی غور کرے, اپنی اولادوں کو پڑھائے. دنیا پڑھانا منع نہیں ہے, لیکن دین پہلے پلائے جائے. دنیا پڑھائیں, دنیا کی تعلیم دے, کاروبار سکھائیں, سب کچھ سکھائیں, کچھ منع نہیں. لیکن ہم پریشانی اس بات کی ہے نا کہ ہم سب کچھ ایک طرف ہو کر کرتے ہیں دنیا کے لیے, آخرت کے لیے نہیں کرتے ہیں اپنے. اس میں ہمیں بھی نقصان ہے اور ہماری اولادوں کو بھی نقصان ہے نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب آئے گا, جانتے ہیں یہی ہماری اولادیں, یہی اولادیں مرد سے تعلق, جو قریبی تعلق ہے بیوی کا ہوتا ہے, بیٹوں کا ہوتا ہے, بیٹیوں کا ہوتا ہے. ایک انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, پہاڑوں کے برابر میزان عمل کے پاس کھڑا ہوگا, حتیٰ کہ اس کی اتنی نیکیاں ہوگی نا, جنت میں جانے کا حقدار ہوگا. اتنے میں اس کی بیوی آئے گی, اس کے بچے آئیں گے, بیٹے بیٹیاں آئیں گی, اور رب سے فریاد کریں گے مولا. بیٹی کہے گی یہ میرا باپ ہے, بیٹا کہے گا یہ میرا والد ہے. یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, آج اس سے میرا حق لے کر کے مجھے دے. کیا ظلم کیا تھا تجھ پر, رب سب جانتا ہے. وہ اولادیں کہیں گی مولا یہ تو خود نمازی تھا, خود دیندار تھا, خود دین پر تو چلتا تھا, لیکن مجھے اس نے کبھی دین کی دعوت نہیں دی. خود نمازی تھا, مجھے نمازی نہیں بنایا. خود تو نیکی کرتا تھا, لیکن مجھے کبھی نیکی نہ کرنے کی رغبت نہ دی. اور اس نے مجھے حرام کھلایا,
یا اللہ اگر اس نے مجھے سمجھایا ہوتا، نیک راستے پر لگایا ہوتا، آج ہم جہنم کے حقدار نہ ہوتے، ہم بھی نیک عمل کر کے جنت میں جاتے۔ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس پر میرا حق ہے، مولا اس سے میرا حق دلا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا جاؤ اس کی نیکیوں میں سے لے لو، جو بیٹا آ رہا ہے، جو بیٹی آ رہی ہے، جو اس کی بیوی آ رہی ہے، ساری نیکیاں اس سے جو متعلق ہے، جس کا اس نے حق تلفی کی تھی، وہ سب اس کے قرابت دار، اس کے گھر والے دے جائیں گے۔ اب یہ بندہ اس کے پاس کچھ نیکیاں نہ بچیں گی، فرشتے کہیں گے کہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کے پاس نیکیاں تھیں لیکن اس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے، اور اسی طرح اس کو خالی چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ بھی ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ہم کیا کریں گے؟ ہم خود غور کر لیں، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے پیارے، ہمیشہ ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، یاد رکھ لینا، جانا ہے، جانا ہے، یہ سوچ کر کر کے مرنا ہے۔ ہو سکتا ہماری زندگی کی آج آخری زندگی ہماری آخری ہو، اور یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو حشمت ہے، یہ جو نعمتیں ہیں نا، سب ختم ہو جائیں گی، دوسرے کے پاس رہ جائیں گی۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، کنز المال شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک مثال دے کر کی، دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی جو اولاد ہے، اہل و عیال ہے، مال، اس کی پوری مثال دے کر کتنی حسین انداز میں سرکار نے مثال فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اہل و عیال، مال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کی رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ، تمہارے مال کی، تمہارے اہل و عیال کی، تمہارے اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ غور کے ساتھ سمجھے، یہ میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، جس کے 3 بھائی ہوں۔ وہ جو بھائی مرنے لگے نا، اپنے تینوں بھائی کو اپنی موت کی وقت بلاتا ہے اور کہتا ہے، ایک بھائی سے کہتا ہے، میرے بھائی بتاؤ یہ میری موت کا وقت ہے، میری کیفیت تم دیکھ رہے ہو، تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو، میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تک تو زندہ ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، تیری خدمت کریں گے، اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل پہنا کریں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ اٹھائیں گے، قبر میں لے جا کر کے دفن کر دیں گے، اور اس کے بعد قبر کو بند کر دیں گے۔ تو چونکہ قبر میں رہے گا، ہم دنیا میں رہیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، تجھے تنہا قبر میں چھوڑ کر کے واپس آ جائیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، حضور یہ تو قبر میں اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ کر کے چلائے گا، اس بھائی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، در حقیقت یہ تمہارے اہل و عیال ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، سگا باپ ہے، سگا بیٹا ہے، ہر کوئی قبر کا ساتھی ہے، وہاں تک ساتھی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اب وہ بندہ مرنے والا اپنے دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی تم نے میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے اس بھائی کا جواب بھی سن لیا، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تک تم زندہ ہو تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے کام آؤں گا، لیکن جیسے ہی تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل گئی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا، چونکہ تم قبر میں جاؤ گے، ہم دنیا میں رہ جائیں گے۔ آقا کریم نے پوچھا، میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، حضور اس کے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہے، تم مرتے ہی ساتھ چھوڑ دے گا، دھوکہ دے دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ در حقیقت تمہارے مال ہیں جو تمہاری قبر تک بھی ساتھ نہیں جاتے ہیں، چھوٹ جاتا ہے نا ساتھ، جیسے روح نکلی، بھلے سے باپ نے سب کچھ بنایا ہو، ارے رات بھر اولادیں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتی، کہتے جلدی لے کر جاؤ، کہیں جسم سے بدبو نہ آنے لگے، لاش کہیں خراب نہ ہونے لگے۔ اسی کا مکان جس نے خون پسینے سے بنایا تھا، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے گھر والے سب اس کو نکال دیتے ہیں اور کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کوئی عالیشان محل میں نہیں، بلکہ وہاں لے کر کے جاتے ہیں جہاں رات میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اندھیری قبر میں دبا کر کے چلے جاتے ہیں۔ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال ہے،
پھر سلسلے کرام جاری رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ. اب وہ اپنے تیسرے بھائی کو بلاتا ہے اور اس سے بھی پوچھتا ہے کہ میرے بھائی بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو. دونوں بھائیوں کا تم نے جواب سن لیا اور ہماری کیفیت بھی دیکھ رہے ہو, تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو. وہ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی گھبرا مت, جب تک تو زندہ ہے ہم تیرے ساتھ رہیں گے. تو مر جائے گا قبر میں جائے گا ہم تیرے ساتھ قبر میں جائیں گے, اور جب تک تو قبر میں رہے گا ہم تیرے ساتھ قبر میں رہیں گے. اس کے بعد جب تو قبر سے اٹھے گا محشر کی دن آئے گا تب بھی تیرے ساتھ رہیں گے, حتیٰ کہ جب میزان عمل قائم ہوگا تیرا نامہ اعمال توڑا جائے گا, ہم اس وقت تیرے میزان کے ترازو میں بیٹھ کر کے نیکیوں کا پردہ بھاری کریں گے, ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے, کبھی ساتھ نہ چھوڑیں گے. حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور یہ تو بہت اچھا ساتھی ہے, بڑا اچھا دوست ہے. آقا نے فرمایا در حقیقت تمہارے اعمال ہے اعمال, الامر کذالک, حقیقت یہی ہے, قبول کرو یا نہ کرو. اب آپ خود غور کریں, ہم خود غور کریں, ہم زیادہ وقت کس کے لیے دیتے ہیں, کس کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے جن کا ساتھ قبر تک ہے, اپنے مال حاصل کرنے کے لیے جن کا ساتھ صرف موت تک ہے, یا اپنے اعمال کے لیے جس کا ساتھ ہمیں محشر تک ہے, میزان عمل تک ہے, پرصراط تک ہے, جنت میں جانے تک ہے, بلکہ جنت میں بھی عمل کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں. میرے عزیزوں حقیقت یہ ہے, قبول کر لیں گے تو کام بن جائے گا, نہیں قبول کریں گے غفلت میں زندگی گزارتے رہے تو کسی کا نقصان نہیں ہمارا نقصان, کسی کا نقصان نہیں ہمارا نقصان ہے. اور میں کہتا ہوں خود نیکی کے راستے پر قائم رہیں, جتنا زیادہ وقت ہو سکے نا, خدا کی قسم جو لمحہ اللہ کے ذکر میں, عبادت میں, نماز میں, دین کی خدمت میں گزر گیا ہے وہی لمحہ آپ کے لیے سرمایہ, باقی کچھ نہیں ہے. جو آپ صبح سے لے کر شام تک بھاگے بھاگے پھرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے, مال جمع کرتے, ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہے. جو لمحہ کس کے لیے گزرا, اللہ کی یاد میں گزرا ہے, وہی لمحہ ہمارا کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑا جاہو جلال تھا نا, دریاؤں پر حکومت تھی اور ہواؤں پر حکومت تھی, پوری دنیا کے بادشاہ تھے, پیغمبر تھے, ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. جاہو جلال کے ساتھ لشکر لے کر کے گزر رہے تھے, ایک عابد عبادت گزار دیکھا کہ اللہ کر رہا ہے, اس نے آپ کا لشکر دیکھا اتنا عظیم الشان لشکر, تو خوش ہو گیا, کہنے لگا واہ کیا شان ہے اللہ کے پیغمبر سلیمان, اتنا عظیم لشکر, اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے. اس نے تعجب کے ساتھ کہا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرا ایک بار اللہ کا ذکر کرنا سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت اور ساری دولت سے بہتر ہے. ایک بار اللہ کو یاد کرنا سلیمان کی ساری سلطنت سے بہتر ہے, کیونکہ تیرا اللہ کو یاد کرنا باقی رہے گا, یہ میری ساری دولت فنا ہونے والی ہے. نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, جو لمحہ آپ کا اللہ کی یاد میں, علم دین کی خدمت میں, دین سیکھنے میں, مخلوق خدا کی خدمت میں, نمازوں میں, تلاوت میں, درود میں, ذکر و اذکار میں, بچوں کو تربیت دینے میں, نیک کام میں گزرا, اپنے کو سمجھنا وہی لمحہ ہمارا بہتر. باقی جو لمحہ یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ گزرا اور صرف مال ہی کمانے کے لیے گزرا, سمجھ جانا ہم نے اس کو ضائع کر دیا. کوشش کریں, آخرت کے لیے تیاری کریں, بہت کم وقت رہ گیا, کچھ نہیں وقت, لمبی امیدیں نہ کریں کبھی آگے چل کر یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, نہ. ہمارے پاس آپ کے پاس دیکھیں آپ موت کا فاصلہ آ چکا ہے, موت کا. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نا, حضرت ملک الموت سے دوستی تھی, آتے تھے, ملنا جلنا ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت سے دیکھو یار, ہماری روح قبضے کرنے آنا نا تو ایسے ڈائریکٹ مت چلے آنا, پہلے کوئی قاصد بھیجنا, ہمیں پتا چلے کہ ہاں تم آنے والے ہو تاکہ ہم تیاری کر لیں. حالانکہ پیغمبر تھے, ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے, غفلت کے ساتھ اس نہیں گزارتے نا, کوئی ہماری طرح کوئی بندے تھے, پیغمبر تھے, ہر لمحہ ان کے عبادت میں گزرتا تھا, ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں. لیکن تربیت ہمارے لیے, نصیحت ہمارے لیے. فرمان لگے ملک الموت علیہ السلام جب آنا نا, آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دینا اپنا یار, تاکہ میں تیاری کر سکوں. کہا ٹھیک ہے, وعدہ کر لیا. چلے گئے, کافی عرصہ ہوا, حضرت ملک الموت تشریف لائے آپ کی خدمت میں, حضرت یعقوب علیہ السلام
کہا کس لیے آنا پڑا؟ کہا وہ قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ کہا یار آپ نے تو وعدہ کیا تھا آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجیں گے اور آپ نے تو کچھ بھیجا نہیں۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ ہم نے تو کئی قاصد بھیجے، آپ کے پاس آئے نہیں؟ کہا کہاں؟ حضرت ملک الموت فرماتے ہیں دیکھیں نا آپ کی آنکھوں کی سفیدی، یہ ہمارا قاصد نہیں کیا ہے؟ آپ کے بال پہلے سیاہ تھے اب تو سفید ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے قاصد ہے۔ یہ جو جنازے آپ اٹھا رہے ہیں، جنازے یہ اٹھتے جنازے، یہ ہمارے قاصد تو ہیں۔ یہ کمر آپ کی جھک گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے قاصد تو ہیں۔ مسلمانوں، اٹھتے جنازے، بال کا سفید ہونا، آنکھ میں سیاہی آنا، جسم میں کمزوری ہو جانا، کمر کا جھک جانا اور اپنے کندھوں پر جنازے لاد لاد کر کے قبرستان پہنچانا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو جنازے اٹھاتے رہیں گے، ہمارا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ نہ، جنازہ کہہ رہا ہے آگے آگے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے جاؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ جنازہ تمہیں تبلیغ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لوگوں تم خوش نصیبی ہے تمہاری کہ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لو اور ہماری طرح غفلت میں نہ رہو، ورنہ اسی طرح تمہاری بھی موت آ جائے گی کہ تم کچھ نہ کر پاؤ گے۔ ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، وقت ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ حضرت ملک الموت نے کہا اے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ہم نے کئی قاصد بھیجے، اب قاصد کے بعد تو ہمیں آنا پڑا۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے قبول کر لیا اور روح نکال دی۔ ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں ملازم رکھا ہوا تھا، خشیت الہی کا حامی تھا، جبکہ پاکیزہ لوگ تھے یار، سرکار کی زبان سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ ایسے پاکیزہ لوگ جن کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں تو بخشی جائیں گے، ہم جیسے گناہگار بخشش پائیں گے، ان کی بات کرتا ہوں۔ ایک ملازم رکھا ہوا تھا، اس کا کام یہ تھا 3 ٹائم آ کر کہتا عمر اپنی موت کو مت بولنا، اپنا محاسبہ کرتے تھے، رکھا تھا اس کو تنخواہ دیتے تھے، اس کا کام یہ تھا عمر کو اس کی موت یاد دلانا۔ وہ 3 ٹائم آ کر کہتا عمر موت کو یاد رکھنا، ایک دن آ جاؤ۔ تو کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری چھٹی ہے۔ پوچھا حضور کیا بات ہے، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، ایک بال داڑھی کا سفید ہو گیا، ایک بال۔ تو کہا کہ ہمارا داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے نا، اب ہمیں یہ چین سے بیٹھنے نہ دے گا، تمہاری ضرورت نہیں جا۔ موت کا قاصد آ گیا نا، ایک بال۔ اب آپ دیکھیں ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، عمر بڑھ گئی، کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ایسے دنیا دار لوگ اللہ کی پناہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے آج تک دنیا کی محبت نہیں کی۔ یار ہمیں تو افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، افسوس ہوتا کہ یہ بندے کیا سوچ کر بیٹھے، ہم مرنے کے بعد مطلب کون سی امید لے کر کے بیٹھے۔ میرے عزیزوں، دھوکے نہ کھائیں، دنیا کی زندگی پر دھوکہ نہ کھائیں۔ رب نے جو فرمایا ہاں متکاثر، لوگوں کثرت مال کی طرف نے تمہیں غافل رکھا اللہ کی یاد سے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، قبروں میں جا کر دفن ہو گئے۔ کلا لو تعلمون، کلا سیعلمون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ رب نے فرمایا کہ ہاں بہت جلد تم جان جاؤ گے اللہ سے غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا، ثم کلا سیعلمون، پھر عنقریب تم جان جاؤ گے اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے جھجور کر کہا میرے عزیزوں، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، طول عمر یہ نہ کہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل کس نے دیکھا یار، کیا امید ہے کل آئے گا؟ نہ، کل جو کرنا ہے آج ہی کر لے، آج کر لے۔ کہ دنیا کی زندگی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ اجل نے کہتے موت، اجل نے نہ کسرا کو چھوڑا، بڑے بڑے بادشاہوں سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی،
بس اب اپنی اس جہل سے تو نکل بھی کہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، پیارے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رحم سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزو آخری پیغام دیتا ہوں، خدا کے واسطے انتظار نہ کریں، نماز نہیں پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ نماز سب سے پہلی چیز ہے، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، جہاں تک ہو سکے جتنا آپ کو ممکن ہو قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نیک اعمال کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں، نیک عمل جتنا ہو سکے کریں تاکہ ہماری قبر آخرت میں روشنی کا سامان بنے۔ دوسری چیز جو آج آپ جائیں گے، آپ کی اولادیں ہوں گی یا آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، آپ کے لیے نصیحت ہے، قبر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات یہ قبر کی گرمی سے بچاتی بہت زیادہ ہے، بچانے کے لیے قبر کی گرمی سے بچانے کے لیے صدقہ و خیرات بہت کارآمد ہے۔ الحمدللہ میں اس بات کی طرف سے دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ساتھی باپو تعلیم گروپ اہل سنت کے چلاتے ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم بہت عمدہ کام ہے۔ اس کام کا میں تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ اس تعلیم گروپ کا